آپ دیکھ رہے ہیں سروج ٹی وی۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ زراعت، خوراک، پولٹری اور ڈیری کی خبریں آپ کو ملتی رہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ پولٹری انڈسٹری کے لیے نئی مشکل کون سی پیدا ہونے والی ہے۔ پولٹری انڈسٹری سے وابستہ افراد کے لیے ایک نیا امتحان آنے والا ہے اور وہ اس امتحان کی تیاری کس طرح کریں، کس طرح آزمائش کی اس گھڑی میں وہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ پہلے ہی پولٹری انڈسٹری جو بحران کا شکار ہے، غیر معمولی مشکلات کا سامنا ہے پولٹری انڈسٹری کو، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک جو نیا امتحان آ رہا ہے اس سے پولٹری انڈسٹری خود کو کس طرح محفوظ رکھتی ہے، کس طرح اس امتحان میں کامیاب ہوتی ہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ سویابین کی قلت کی وجہ سے فیڈ کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جس سے پولٹری انڈسٹری براہ راست متاثر ہوئی اور مرغی کے گوشت کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ کئی پولٹری فارم جو ہے بند ہو گئے اور کئی فارمر جو ہے اس شعبے سے لا تعلق ہو گئے اور اپنا ذریعہ معاش جو ہے انہوں نے دیگر میدانوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب جو ایک نیا امتحان آ رہا ہے وہ آ رہا ہے بجلی کے بحران کا۔ اس سال کہا جا رہا ہے کہ بجلی کا بحران جو ہے بڑا سنگین ہو سکتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، گرمیوں میں بجلی کی فراہمی جو ہے وہ مشکل رہے گی، اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سال جو ہے گرمی وہ مارچ سے ہی شروع ہو جائے گی اور فروری میں بھی تپش محسوس ہوگی، لیکن مارچ میں گرمی جو ہے وہ پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ ہوگی۔ تو ان حالات میں پولٹری انڈسٹری سے وابستہ افراد کو بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح وہ بجلی کی فراہمی یقینی بنائے کہ پولٹری انڈسٹری جو ہے وہ متاثر نہ ہو، فارمر جو ہے وہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ تو اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ابھی سے وہ اس پر کام کرنا شروع کر دیں کہ بجلی کی فراہمی کس طرح یقینی بنائی جائے۔ سستی بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ تو بہت سے ماہرین نے دوستوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ سولر کا استعمال کیا جائے، سولر پینل کو لگا کر جو ہے وہ انڈسٹری چلائی جائے۔ ایک تو اس سے بجلی مسلسل فراہم ہوگی اور دوسری جو ہے آپ کو ذہنی اذیت سے نجات ملے گی کہ بجلی نہیں ہے، اب کس طرح جو ہے وہ مرغی کو جو ہے وہ زندہ رکھا جائے، اس پر جو ہے گرمی کے اثرات نہ پڑے، گرمی سے کس طرح اس کو محفوظ رکھا جائے۔ تو ابھی سے پولٹری سے وابستہ افراد جو فارمر ہیں وہ بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اپنی مرغیوں کو گرمیوں میں جو ہے وہ موسمی اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات کریں، کیونکہ ایک بڑا امتحان آ رہا ہے۔ اور دوسری یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ بجلی کے نرخ جو ہے ماضی کی نسبت اب مزید زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اس سے پولٹری انڈسٹری مزید مشکلات کا شکار ہوگی، کیونکہ پہلے ہی پیداواری لاگت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اگر بجلی کے نرخ مزید بڑھے، جس کے بڑھنے کا امکان ہے، تو پیداواری لاگت مزید بڑھ سکتی ہے اور بجلی کا استعمال بہت بڑھ جائے گا۔ ابھی گزشتہ 7-8 ماہ میں بجلی کے نرخ پہلے بڑھے اور اب 3-4 ماہ میں پھر بڑھے، تو یہ بجلی کے نرخ جو بڑھ رہے ہیں اس سے پولٹری انڈسٹری غیر معمولی طور پر جو ہے متاثر ہو رہی ہے۔ اب بھی تو کچھ سردیاں تھیں، موسم سرد تھا تو اتنی بجلی کی ضرورت نہیں پڑی، مہنگی بجلی بھی فارمر نے برداشت کی، لیکن اب مارچ سے گرمی جو ہے سٹارٹ ہوگی اور یہ 7-8 ماہ کا ایک پورا سپیل ہوگا، تو اس دوران جو ہے وہ بجلی کی فراہمی پر یقینی بنانے کے اقدامات کرنے چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ سستی بجلی کس طرح جو ہے وہ فراہم کی جا سکے گی۔ ایک ہم نے یہ بتایا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے، دوسرا ہم نے یہ بتایا کہ بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کسی بحران سے بچنے کے لیے، کسی آزمائش سے بچنے کے لیے فارمر ابھی سے جو ہے وہ تیاری کریں تاکہ گرمی میں ان کی جو مرغیاں ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح جس طرح انسان جو ہے گرمی میں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے یو پی ایس کا استعمال کرتا ہے اور اس طرح دوسرے ذرائع بجلی فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اسی لیے ابھی سے ہی جو ہے فارمر حضرات جو ہیں وہ تیار ہو جائیں تاکہ گرمی میں ان کو کسی نئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ جب چوزہ بڑی تعداد میں فارم میں موجود ہوتا ہے اور بجلی کی طویل عدم فراہمی ہوتی ہے تو فوری طور پر کوئی انتظام کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب 12-14 گھنٹے میں کوئی متعدد انتظام نہیں کر سکتے، اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، دوستوں سے مشاورت کر کے پھر لائحہ عمل مرتب کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ ابھی سے موسم گرما کی تیاری جو ہے وہ شروع کی جائے تاکہ موسم گرما میں بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے اور فارمر کو موقع کے اوپر کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ
نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، چوزا مرنا شروع ہو جاتا ہے یا بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، چوزے میں کوئی اسٹریس آ جاتا ہے، تو پھر بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اس بحران سے نکلنے کے لیے۔ تو اس لیے ابھی سے اس کے اقدامات کیے جانے چاہیے۔